نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جو ارادہ کرتا ہے جس کے بارے میں اللہ خیر کا تو اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے دین کی بہت سمجھ دے، اور ہمارا ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم سٹوری کو پڑھیں تو اس میں سے ہم خیر حاصل کریں۔ اس میں سے میرے لیے کیا ہے، کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات کو پڑھنے کی اتنی زیادہ فضیلت بیان کی ہے۔ آیت نمبر 19 سورہ کہف سے ہم پڑھنا شروع کریں گے، اور ابھی تک ہم نے دیکھا کہ جو کہف کا واقعہ شروع ہو گیا ہے، اور اس میں چند نوجوان کہف میں پناہ لیتے ہیں، کیونکہ جو اس زمانے کا بادشاہ تھا اس نے اعلان کر دیا تھا کہ اگر میرے ریلیجن پر نہیں آؤ گے تو تمہیں رجم کر دیا جائے گا یا سولے پہ چڑھا دیا جائے گا۔ تو پھر وہ اس میں جاتے ہیں یہ سوچ کر کے، پہلے وہاں جا کے فگر آؤٹ کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو صلاح دیتے ہیں، اور ایسے سلاتے ہیں کہ جس کے بارے میں ہم نے ڈیٹیلز پڑھی کہ بہترین طریقہ کہ نہ کوئی دیکھنے والا دیکھ سکے اور سوچے کہ یہ زندہ ہیں کہ نہیں ہیں، ایسے ہی لگے کہ لائٹ سی سلیپ میں ہے، وہ خود بھی ان کی کروٹیں بھی بدل رہی ہیں، سورج بھی ایک دم ان کے اوپر نہیں آ رہا، اور سارا کچھ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 19 سے کہ اب اللہ تعالیٰ ان کو اٹھاتے ہیں اور پھر کس طرح سے معاملہ ہوتا ہے۔ وہ اور کذالک، اسی طرح، بعثناہم، بعثت دی ہم نے ان کو، یعنی اٹھایا، بعین ثا، لی تاکہ، یتساءلوا، سین حمزہ لام کا مطلب ہوتا ہے سوال کرنا، تاکہ وہ سوال کریں ایک دوسرے سے، یعنی اٹھنے کے بعد انہوں نے سوالات کیے ایک دوسرے سے، بینہم، آپس میں سوالات شروع کر دیے، جس سے ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے حساب سے وہ کوئی بہت سال نہیں سوئے تھے، اتنے سال، بلکہ ان کے حساب سے چند گھنٹے، جیسے اٹھ کے بندہ ایک دوسرے سے بات چیت کرتا ہے اس طریقے سے۔ قولا، کہا، قائلن، کہنے والے نے، دونوں کا روٹ کاف واو لام یہ، منہم، ان میں سے، کم، کتنا، لبستم، ہم ٹھہرے، کتنا ٹھہرے ہوں گے ہم ادھر، قالو، کہا، یعنی کسی اور نے اس کو جواب دیا، لبسنا، ٹھہرے ہم، نا کے اوپر اینڈ ہے نا، یومن، ایک دن، او یا بعد یومن، بعض دن کا حصہ۔ قالو لبسنا یومن او بعد یومن، یعنی دن یا بعض دن کا حصہ۔ قالو، پھر انہوں نے کہا، ربکم، تمہارا رب، اعلم، علم رکھتا ہے، زیادہ علم رکھتا ہے، یعنی عالم، زیادہ علم رکھتا ہے، بما، اس کے بارے میں جو، لبستم، تم ٹھہرے، یعنی آپس میں جب نہیں ایک فیصلے تک پہنچ پا رہے تھے تو انہوں نے سوچا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہمارا رب ہی بہتر جانتا ہے، ہمیں کیا معلوم، کیونکہ اب کوئی ٹائم، کوئی واچ، کوئی کلاک تو نہیں تھی نا کہ اس کو ہم دیکھ کے وہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو وہ ایسے ہی سورج کو دیکھ کے اندازہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، خیر ہے، یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پہ ہم اگری کر سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا، فبعثوا، تو پھر بعث کرو، بھیجو، کھڑا کرو، یعنی بھیجو کسی کو، احدکم، ان میں سے ایک کو، تم میں سے ایک کو، بورقکم، پیسے دے کر، یہاں پہ آپ کو اس طرح سے بھی معنی نظر آئے گا کہ چاندی دے کر، یعنی چاندی کے پیسے ہوں گے اس زمانے میں، کم، تم میں سے ایک، حاضی، ان کو پیسے جمع، ان میں سے پیسے جو انہوں نے کلیکٹ کیے ہوں گے، حاضی، ان میں سے پیسے دو کسی کو اور بھیجو، الل، طرف، مدینتی، مدینہ یعنی شہر کی طرف بھیجو، فل ینظر، پس وہ دیکھے، نون زوارا، ایہا، کون سا، ازکا، اس میں سے ازکا ہے، پاک، صاف ستھرا، جس طرح زکوٰۃ کا لفظ بھی اسی سے ہے، زائے، کاف واو اس کی روٹ ہے، جو کون سا پاک صاف ہے، طعامن، کھانا، فل یاتکم، تو پھر وہ اتی کرے، لے کر آ جائے، برزق منہ، یعنی رزق میں سے، ان سب میں سے، یعنی یہاں تک یہ بات سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے تھوڑی بہت سوال جواب ایک دوسرے سے کیا
پھر انہوں نے کہا اچھا چلو یہ بات تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ ہم کب تک ٹھہرے، اب ہم میں سے ایک کوئی جائے اور یہ سارے جو پیسے ہیں ان میں سے پیسے لے کر اور شہر کی طرف جائے اور دیکھے کہ جو سب سے اچھا کھانا ہے، پاک صاف ستھرا کھانا ہے، وہ لے کر آئے۔ بہت ساری چیزیں یہاں پہ سمجھ آتی ہیں لرننگ کی۔ ایک یہ کہ خاص طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے کھانے کے بارے میں، ان کی جو پریفرنس ہے کھانے کے بارے میں، اس کا بھی ذکر کیا، ازکا، کہ جو پاک صاف ہے۔ تو ایک جو مسلمان ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ جب فیصلے تک نہیں پہنچتا تو بس اسی کے اوپر بحث کرنے نہیں لگ جاتا اور لڑنے بڑھنے نہیں لگ جاتا، اور اسی چیز کو لے کے فالتو جو چیز ہے جس پہ مطلب میٹر نہیں کرتا نا۔ اب اگر وہ فیصلے تک پہنچ بھی جاتے کہ 2 گھنٹے لیٹے ہیں ہم 3 گھنٹے لیٹے ہیں، تو جب انہوں نے دیکھا کہ اچھا ہم سب کے اوپینین تھوڑے تھوڑے فرق ہیں، جیسے کہ ان آیات کے شروع میں بھی تھا کہ 2 گروپ بن گئے آپس میں، سوچنے لگ گئے کہ کتنا ٹھہرے۔ تو جس چیز جو اتنی میٹر بھی نہیں کرتی، اول تو کسی بھی آرگیومنٹ میں لمبا چوڑا نہیں کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تم میں سے جو اگر بحث میں اپنے آپ کو ٹھیک بھی سمجھتا ہے، یعنی کہ اس کو کنفرم پتہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے، اس کے باوجود اس کو چھوڑ دے تو میں جنت کے درمیان میں اس کے لیے گھر کا یعنی گارنٹی دیتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور کہاں تو جو چیز ایک کچھ بحث ہے، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس بات کا، تو ایک چیز یہ کہ ہمیں نظر آتی ہے کہ انہوں نے اللہ کے اوپر چھوڑ دیا جو چیز فیصلے تک نہیں پہنچ سکتے۔ دوسرا انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا، اگلی پلاننگ شروع کی جو ضرورتاً پریکٹیکل اپروچ ہے کہ کیا بھوک لگی ہے اب سب کو، تو اس طریقے سے کیا جائے، اور اپنی پریفرنس کھانے کی کیا تھی کہ جو بھی گندا مندہ نہیں بلکہ پاک صاف ستھرا، تو ستھرا کھانا ایک مسلمان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پسند بھی کیا، اور خاص طور پہ ہمیں بتایا بھی برزقم من، وہاں پر جو بھی موجود ہیں ان سب میں سے کھانوں میں سے اچھا صاف ستھرا لے کر آ جاؤ۔ اور پھر تیسری چیز کیا یہاں پہ دیکھنے آتی ہے، ول، اور چاہیے، یتلطف، لطف، لام طوافا، اللہ کا نام بھی ایک ہے نا لطیف، ول یتلطف کا میننگ ہے کہ یعنی کیئرفل ہونا بھی ہے، سٹل، یعنی زور و شور سے نہیں یہ چیز کرنا کہ اچھا اب میں اٹھ گیا ہوں اور میں آ گیا ہوں اور میں کون ہوں، یعنی بالکل اس طریقے سے کہ خاموشی سے دیکھ کر کے کوئی پہچانے نہ تمہیں۔ لطیف ہوتا ہے، سٹل ایک لفظ ہوتا ہے، اور اس میں یہ کہ بغیر بہت ہی اعلان کیے ہوئے، بہت زیادہ اپنے آپ کو نمایاں کیے بغیر، ہلکے، یہ ایک لطیف طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا بھی، بہت شور شرابہ بھی نہ ہو، یا کوئی چیز کسی کو سمجھانے کا طریقہ بھی ایک لطیف ہونا چاہیے، کسی بھی انداز ہمارا لطیف ہونا چاہیے، ہر وقت اپنی پریزنس کو منوانا، لاؤڈ ہونا، یہ سب چیزیں، کوئی کسی کے لیے نیکی کرنا تو بھی لطیف طریقے سے کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، جس میں لطیف میں آپ میننگ کہہ سکتے ہیں نرمی بھی آتی ہے اور کیئرفل بھی آتا ہے، خیال رکھنا آگے پیچھے کا، تو اس کو بھی بتایا گیا کہ وہ جو جاتا ہے وہ بھی خیال رکھے، لطیف طریقے سے کرے، ولا، اور نہ، یوش ارنا شعین عین را، یعنی بہت شعور نہ جگا دے، بکم، اپنے بارے میں، ان لوگوں کو یعنی ہوش نہ دلا دے، ان لوگوں کا دھیان نہ دلائے اپنی طرف، احدن، کسی کا، ایک کا بھی، یعنی کسی کو بھی دھیان نہ آنے دے کہ وہ کون ہے، ایسے نہ کہ پہچانا جائے، ٹھیک ہے، خاص طور پہ۔ انہم، آیت نمبر 20 ہے، بے شک وہ، ان، اگر، یظہرو، اگر ان پہ ظاہر ہو گیا، ظہرا، علیکم، تمہارے بارے میں، یرجموکم، راجمیم، وہ رجم کر دیں گے تم کو، او، یا، یعیدکم، پیچھے کر دیں گے، عین واو دال، عود، یعنی لوٹا دیں گے، فی ملتہم، تمہاری ملت میں، تمہارے لوگوں میں۔ اب انہیں تو نہیں پتہ کتنے سال گزر گئے نا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو تمہیں رجم کر دیں گے جو بھی اگر پہچان گیا تمہیں، یا پھر تمہیں اپنی ملت کی طرف لوٹا دیں گے، لوگوں کے ہاتھوں میں لوٹا دیں گے، ولن، اور نہیں، تفلحو، تم فلاح پاؤ گے، اذن، تب، ابدا، کبھی بھی، کہ لوگوں کے ہاتھ میں اگر تم آ گئے تمہیں ان کا جو ریلیجن ہے وہ قبول کرنا پڑے گا اور تم فلاح نہیں پا سکو گے۔ پھر آیت نمبر 21 میں ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طریقے سے ان کو، لوگوں کو ان کے بارے میں انفارم کرتے ہیں، وہ، اور کذالکا، اس طرح، اثرنا، یعنی عین سارا، یعنی ایکسپوز کرنا، نمایاں کر دینا، کھول دینا، یعنی راز کھل جانا، تو اسی طرح کھول دیا ہم نے، علیہم، ان کے بارے میں۔ تو ایسے ہی ہوا ہوگا کہ وہ جو نوجوان تھا جس کے پاس مطلب ایشنی ان کی ہوئی تھی، اور یہ جب اپنا چاندی کا سکہ لے کے یا جو بھی چاندی کا ورق لے کر اپنی رقم لے کر ان کو دیا ہوگا، دکاندار کو پیمنٹ کی ہوگی، تو اس نے کہا ہوگا کہ یہ تو بہت پرانا کوئی
300 برس پرانا ہے، کون ہو تم وغیرہ پوچھا ہوگا. پھر ایک دم ایک طوفان سا برپا ہوا ہوگا کہ یہ مطلب انہوں نے جب بتایا ہوگا نام، یا پھر تختیاں نکالی گئی ہوں گی، یا ان کو یاد ہوگا ان کی ہسٹری سے کہ اچھا اس طرح کوئی نوجوان جو غائب ہوئے ہوں گے. یعنی جب پوائنٹس کو ملایا ہوگا اور سب لوگوں کو انفارمیشن ملی ہوگی تو ایک دم اکٹھے ہو گئے ہوں گے سب، اور آگے 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 بات پھیلی ہوگی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ریزن ہے، اللہ کی حکمت ہے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ چاہتے تو اسی وقت ان کو موت طاری کر دیتے جب وہ پہلی دفعہ سوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وقت موت دینے کے بجائے 300 سال کے بعد اٹھا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے میں اور بھی بہت ساری حکمتیں تھیں. اللہ تعالیٰ نے جو چیز پروف کرنی تھی وہ اسی طریقے سے ہونی تھی، کیونکہ اب ان نوجوانوں کو تو نہیں پتہ تھا کہ ان کو 300 سال ہو گئے ہیں یا چند گھنٹے ہوئے ہیں. تو ہوا یہ تھا کہ اسی اثناء میں یہ جو علاقہ تھا سارا وہ سب انہی کے ریلیجن پہ یعنی مسلمان ہو گئے تھے، اللہ کو واحد مانتے تھے، اور انہوں نے اس بات کو بہت زیادہ خوش ہوئے ان کو دیکھ کر اور حیران ہوئے. ایک معجزہ ہی تھا. تو جیسے آپ دوسرے اس کی بات پڑھیں گے اسی آیت میں، لی تاکہ یعلموا وہ علم حاصل کر لیں، وہ جان لیں، انا بے شک وعد اللہ وعدہ اللہ کا حق ہوتا ہے. کون سا وعدہ؟ اللہ کا یہ وعدہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور مدد کرتا ہے جو ایمان کی اپنے حفاظت کرنے کی کوشش کرتا ہے. انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، گزارا ہے پھر ان کو فالو کیا ہوگا اس نوجوان کو کھانے کے ساتھ، اور وہ لوگ جب کھانا کھا کے دوبارہ لیٹے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں موت طاری کر دی. یعنی اس بار جب لیٹے تو پھر موت طاری ہو گئی. تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو جس طرح سے چاہے حفاظت کرتا ہے. دوسرا ان کو کون سا وعدہ حق نظر آیا، کیونکہ وہ مسلمان بے شک سب ہو گئے تھے، لیکن ان کے دلوں میں یہ خیال ضرور آتا تھا کہ یہ کیسے اللہ تعالیٰ کیسے سب کو کھڑا کریں گے موت کے بعد. تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، اور آیت کے اندر دیکھیے اس کا پارٹ، اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے، وہ انا اور بے شک الساعۃ سین واو عین، یعنی وہ گھڑی یعنی وہ ٹائم. قیامت کو بھی ساعہ کہتے ہیں، موت کو بھی کہتے ہیں. تو قیامت کا دن وہ بھی حق ہے، لا ریبہ فیہا، لا نہیں، ریبہ کوئی شک، فیہا اس میں، یعنی اب بالکل کلیئر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اٹھائیں گے، اور اب اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کے سامنے آ گیا. پھر اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی موت واقع ہو گئی، تو اب جو اس علاقے کے رہنے والے تھے ان لوگوں کے بارے میں مزید اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ کیا سوچنے لگتے ہیں. اسی آیت میں نیکسٹ پارٹ ہے، از جب یتنازعون، نون زائی عین سے ہے، نون زائی عین اس وقت بھی استعمال ہوتا ہے، اس سے موت کے وقت بھی نزع کا عالم ہوتا ہے نا، جب ہماری روح پل کی جا رہی ہوتی، کھینچی جا رہی ہوتی ہے. تو تنازع کا لفظ بھی اسی سے، اس میں بات کھینچ تان چل رہی ہوتی ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ اپنی اپنی بات کو پیش کرنے کے لیے. تو اس جب یا تنازعون، جب وہ تنازع کر رہے تھے، بینہم آپس میں، کیا، امرہم ان کے بارے میں، یعنی ان نوجوانوں کے بارے میں. اب کوئی تنازع ہو رہا تھا آپس میں، کس بارے میں؟ ایک گروہ کہتا تھا کہ ان کے اوپر کوئی تعمیر کی جائے، کوئی عمارت بنائی جائے، کوئی یادگار ہونا چاہیے، اور ایک نے کہا کہ مسجد بنانی چاہیے. البتہ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی چیز کو ڈیٹیل میں بتاتے ہیں. فقالو، تو انہوں نے کہا، ابنو یعنی بانون یا اس کا روٹ ہے کہ مطلب کنسٹرکٹ کیا جائے، تعمیر کیا جائے، بنایا جائے، علیہم ان کے اوپر، بنیانن یعنی کوئی تعمیر، کوئی بلڈنگ. ربہم اعلم بہم، رب ان کا جانتا ہے ان کے بارے میں زیادہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بارے میں اس بارے میں زیادہ جانتے ہیں، ان کے بارے میں کہ یہ کون تھے. یعنی ہمیں تو بہت متقی نظر آتے ہیں، یعنی ایک بہت آنر کی بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اس طرح سلایا اٹھایا. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بارے میں مزید جانتے ہیں، زیادہ علم رکھتے ہیں، لیکن ہم اس کے بارے میں یادگار بنانا چاہتے ہیں. قال، کہا، الذین غلبوا، ان لوگوں نے جو غالب آ گئے. غالب کس طرح ہے؟ یا تو یہ حکمران یا کوئی منسٹر یا اس طرح کے لوگ ہوں گے، یا پھر یہ کہ جو زیادہ تر لوگ، میجورٹی یہ کہتی تھی، کیا کہتی تھی؟ علی امرہم ان کے بارے میں، لا البتہ نتخذن ہم بنائیں گے، علیہم ان کے اوپر، مسجد. تو زیادہ لوگوں کا یہ کہنا تھا جو غالب آ گئے، جن کی بات مان لی گئی
کہ وہ مسجد بنائیں۔ تو ہمیں ایک یہ بھی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ آرام سے ڈیٹیل سے اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں، بہت ساری چیزیں سیکھنے کی ہیں، کہ بجائے اس کے کہ لوگ جو سیکھنے کا ہے اسی پر بس فوکس کریں کہ ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، آخرت ضرور اسی طرح اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا، لیکن دنیا میں لوگ کن کن چیزوں پہ بھی فوکس کرنے لگتے ہیں اور تنازع کرنے لگتے ہیں نا کہ یہ چیز ہونا چاہیے، یہ چیزیں ہی۔ دوسرا یہاں سے جو لیسن لرن کرنے والی چیز ہے وہ یہ کہ کافی لوگ اس طرح سے اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد قبر کے اوپر بنانا اوکے ہے، جائز ہے، مزار بنانا وغیرہ، تو یہ کہ یہ بالکل جائز نہیں ہے اسلام میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ اپنے صحابیوں کو بتایا تھا کہ تم میں سے پہلے لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کے اوپر مسجدیں بنا لیا، مزار جو بھی بنائے، اس طرح تم لوگ ہرگز ایسے نہ کرنا۔ اب جو ہم دیکھتے ہیں اگر مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر، تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ چیز الاؤڈ ہے۔ وہ اس طرح سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر وہیں تھا، ٹھیک ہے، اور مسجد اس طرح سے اتنے بڑے اسکیل پر نہیں تھی، اور بس ساتھ ساتھ ہی گھر تھا۔ اور نبیوں کے، پیغمبروں کا اس طرح ہوتا ہے کہ جہاں پہ ان کی وفات ہوتی ہے وہیں پر ان کی قبر بنائی جاتی ہے، تو وہیں پر انہیں دفنایا جاتا ہے بیسیکلی۔ تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور مسجد نبوی بالکل ساتھ ساتھ یا ایک ہی احاطے میں پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ساری زمین مسلمانوں کے لیے سجدہ کی جگہ ہے، یعنی صلاح ہے یا نماز پڑھنے کی جگہ ہے، سوائے حمام کے اور قبرستان کے۔ تو اس میں اس طریقے سے ہے کہ باتھ روم کے علاوہ اور قبرستان کے علاوہ قبروں کے پاس سجدہ نہ کیا جائے۔ مزید اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈیٹیل میں ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھیں لوگوں کی کس چیز کے اوپر فوکس ہوتا ہے۔ ان قریب یقولون، وہ کہیں گے، یعنی انہوں نے کہا، ثلاثۃ، تین تھے وہ، ثلاثہ تھے، رابعہم، رابعین یعنی چوتھا، کلبہم ان کا کلب تھا، ان کا کتا تھا، ویقولون اور انہوں نے کہا، خمسۃ، پانچ تھے یہ، سادسہم چھٹا ان کا کلبہم، ان کا کلب یعنی کتا تھا۔ یعنی لوگوں کے بارے میں بتایا کہ کچھ لوگوں نے اب اس طرح سے باتیں، یعنی ان کی کاؤنٹ کے بارے میں باتیں شروع کر دی کہ یہ کتنے تھے بعد کے لوگوں نے، ٹھیک ہے۔ اور رجمن یعنی رجم کا مطلب ہوتا ہے جو سزا بھی ہے نا، سٹوننگ کی، پتھر مار کے مارنے کی۔ رجم کا مطلب ہے کہ پتھر مارتے ہیں، یعنی بالغیبی، غیب میں، نہ جس چیز کو جانتے نہیں ہیں، اندھیرے میں پتھر مارنا یعنی گیس کرنا، اندازے لگاتے ہیں سب اپنے۔ اور پھر مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، کچھ یعنی کہتے ہیں ان میں سے، سبعۃ، سات تھے، وَثَامِنُہم، اور آٹھواں ان کا کلبہم، ان کا کتا آٹھواں تھا۔ تو ہر بندہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں لوگوں کی نفسیات بتاتے ہیں، اور یہ سیکھنے کے لیے ہمارے، ایسے ہی تجزیہ نہیں، اس کا مقصد ہے کہ ہم سیکھیں کہ ہم کن چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، اس سے ہمیں فرق کیا پڑنا چاہیے اس پورے قصے سے، کہ اگر اس میں 3 لوگ تھے یا 4 لوگ تھے یا 5 لوگ تھے یا 7 لوگ تھے، چیز سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی ان کی قدر افزائی کی ہے کہ یہ ایمان لانے والے تھے اور اپنے ایمان کو قائم رکھنے کے لیے اتنے سیریس تھے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر نکلنے کو تیار تھے، اور اللہ سے کس طرح سے رو رو کے انہوں نے دعا کی اور پلان بنانا چاہتے تھے فیوچر کے لیے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 22 میں ہی ہم ہیں، کل کہہ دیجئے، ربی اعلم، میرا رب، اعلم زیادہ علم رکھتا ہے، بعدتہم، عین دال سے ان کے عدد کے بارے میں، ان کے نمبر کے بارے میں، ما نہیں، یعلمہم جانتے وہ، الا قلیل مگر تھوڑا، بہت تھوڑا معلوم ہے انہیں، یعنی ان چیزوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ یہ چیز کہہ دیجئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا جا رہا ہے کہ اگر ان ڈیٹیلز میں وہ لوگ پڑھتے ہیں تو آپ ان سے کہیے کہ ان چیزوں کو میرا رب زیادہ جانتا ہے۔ فلا، پس نہیں، تمہاری یعنی شک میں پڑھیں یا اس کے بحث مباحثے میں پڑھیے، میری سے ہے میم رایا، فیہم ان کے بارے میں، الا مگر، میرا ان ظاہرن یعنی وہ بات جو ظاہر ہو، جو چیز سامنے نظر آتی ہے ظاہر، جتنا اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں اس سے ہم چیز سیکھنے کی سیکھیں۔ فوکس ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ قرآن کیوں ہمیں کوئی بات بتائی گئی ہے قرآن کے اندر، تاکہ ہم کوئی چیز سیکھیں اس سے۔ ولا، اور نہ، تستفتی یعنی فتویٰ بھی اسی سے ہوتا ہے نا، فاتحیہ، اور نہ آپ فتویٰ لیں یعنی پوچھ گاچھ کریں، اسی چیز کو معلوم کرنے میں لگ جائیں، فیہم ان کے بارے میں، منہم ان کا،
احدن کسی سے بھی، تو یعنی اور لوگوں سے جا کے یا یہود کو پوچھنا یا اور لوگوں سے اس کے بارے میں ڈسکشن کرنا کہ کتنے لوگ تھے، ان چیزوں کے اندر آپ نہ پڑیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمیں بھی یہ چیز سکھاتے ہیں کہ جو چیز سامنے ظاہری اللہ تعالیٰ پیش کرتے ہیں اس چیز کو لے لیں اور ان چیزوں میں نہ پڑ جائیں کہ یہ کتنے تھے اور کتنا عرصہ سوئے اور کیا کیا اور کتنے پیسے لے کر گئے اور کتنی ان کی ایج تھی اور کتنی دیر کیا ہوا۔ پھر اگلی آیت ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ولا، اور نہ، تقولن، یعنی نون کے اوپر شدہ ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ ضرور کا اس میں مقصد ہے، میننگ اس کا کہنے کا ہے، نہ کہیے آپ، لی شیئن، کسی شے کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں، انی، بے شک میں، فاعلن، فاعل لام سے ہے یعنی فعل کروں گا، ذالکا اس کو، غدن کل۔ اگلی آیت ہے الا، سوائے، ان کے، یشاء چاہے، اللہ بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پہ ایک سہو ہوا تھا، ایک مسٹیک ہو گئی تھی، اور ہمارے حساب سے تو چھوٹی سی مسٹیک ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا جن کا کردار، جن کا معیار اونچا ہوتا ہے تو ان کی مسٹیک بھی چھوٹی سی، نبیوں کی مسٹیک بھی چھوٹی سی بھی ہو تو اس کی پکڑ زیادہ ہوتی ہے نا۔ تو یہاں پہ ہمیں بتایا گیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا گیا تھا نا کہف والوں کا، تو انہوں نے یہ جواب میں کہا تھا مشرکین کو کہ میں کل بتاؤں گا، اور وہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پر جبریل علیہ السلام کافی عرصے تک نہیں آئے، اور ظاہر ہے اس چیز کی وجہ سے بھی کافی ان کو تنگ کیا گیا ہوگا کہ اچھا یہ تو بڑا کہتے تھے اور یہ تو نبی نہیں ہے صحیح۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر قصہ بتاتے ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی ٹیچ کرتے ہیں، ہمیں بھی ٹیچ کرتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے بارے میں نہ کہو کہ میں کل یہ چیز کر لوں گا، سوائے اس کے کہ آپ انشاءاللہ کہیں، اللہ کی مرضی کا ذکر ضرور کریں۔ ہمارے دین میں ایک بہت امپورٹنٹ پیس ہے یہ چیز کہ ہر چیز کو اللہ کے ساتھ ہم کنیکٹ کرتے ہیں، کہ کوئی بات ہم کل کا پلان بھی بناتے ہیں تو ہم ساتھ ساتھ ہمارے ذہن میں ساتھ یہ چیز ہو کہ اللہ کی مرضی ہوگی تو یہ چیز ہوگی۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ پیس ہے، جب ہم انشاءاللہ کہتے ہیں تو صرف ورڈز ہی ہوتے ہیں، اس میں ہماری پوری ذہنیت ہے، پوری تھنکنگ، اس میں مائنڈ سیٹ ہے ہمارا کہ ہم اللہ کی مرضی ہوگی تو ہم یہ چیز کریں گے۔ جب ہم پلان بھی بناتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس میں صرف میری طاقت، میری سوچ، پلاننگ سے کچھ نہیں ہوگا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 23 کی سیکنڈ پارٹ میں ہم ہیں، وَاذْكُرْ، اور ذکر کیجئے، رَبَّكَ، اپنے رب کا، اِذَا، جب، نسیتا، نون سینیا یعنی بھول جائیے آپ، یعنی کچھ بھول جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کیجئے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ سے دعا مانگیے، اللہ سے معافی بھی مانگیے، اور تیسرا میننگ یہ بھی ہے کہ جب یاد آئے تو پھر ذکر کر لیجئے، کہ جب بھی یاد آئے آپ اس طرح سے کر لیں انشاءاللہ، یعنی ہم، اور دعا کیا مانگے، وَقُلْ، اور کہیے، ایسا، ضرور ایسا ہوگا، ان کے، یہدینی، ہدایت دے گا مجھے، ربی، میرا رب، لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا، یعنی جو صحیح چیز ہے اس کی طرف ضرور مجھے ہدایت دے گا میرا رب۔ تو پھر یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمیں بتایا ہے کہ ایک تو یہ کہ اپنے پلان کے ساتھ ہم انشاءاللہ کہیں، دوسرا یہ کہ اگر ہم بھول جائیں ایسی کوئی چیز کہنا تو اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کو یاد کریں، اور جب یاد آئے تب ہم کہہ دیں، اور پھر دعا کیا مانگیں کہ ضرور میرا رب مجھے ہدایت دے گا اس چیز کا جو رشد، جو ہدایت ہے صحیح والی، صحیح کام کرنے کی ہدایت مجھے ضرور دے گا، یا جو میں پلان کر رہا ہوں اس کو کرنے کی ہدایت، طریقہ ضرور بتائے گا۔ تو رشدہ یعنی دو طرح کی ہدایت ہوتی ہے، ایک ہدایت توفیقی ہوتی ہے، ایک ہدایت رشدی ہوتی ہے۔ رشدی میں جو بھی وسائل، جو بھی ریسورسز ہوتے ہیں ہمارے، جو بھی ہمیں بیان کیا گیا ہوتا ہے کہ کس چیز میں کیا کرنا چاہیے، اور توفیقی ہوتی ہے کہ ہمارے اپنے اندر سے وہ دعا آئے کہ یا اللہ مجھے صحیح اور غلط کے اندر فیصلہ، یعنی یہ انسان کے اپنے اندر سے آنی چاہیے، جو توفیق اس کو ملے گی تو پھر وہ رشد کو استعمال کر سکے گا۔ اگلی آیت میں، وہ، اور، لبسو، وہ لبس یعنی ٹھہرے، فی کہفہم، کہف میں، ثلاثہ، 300 سنینہ، سال، وازدادو، اور زیادہ اوپر اس کے،
309 سال وہ ٹھہرے. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایک ڈیوریشن بتاتے ہیں کہ وہ کتنا ٹھہرے، وہ 300 اور پھر اوپر سے 9 سال. تو اس میں اس کی تفسیر اس طریقے سے بھی کی جاتی ہے کہ شمسی اور قمری سال، یعنی کہ شمسی سال کے حساب سے اس وقت وہ 300 سال تھے، لیکن وہی چیز قمری سال میں 309 سال بن جاتے ہیں. واللہ عالم. پھر آگے ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 26 میں، قل اللہ، کہیے اللہ عالم، زیادہ علم رکھتا ہے، بما لبثوا، جتنا وہ ٹھہرے، لہو اس میں، غیب السماوات والارض، وہ سارے سماوات اور ارض کے سارے غیب کو جانتا ہے. ابصر بہ واسمع، کتنا ہی بہترین وہ دیکھتا ہے سب کچھ، اور کتنا ہی کلیئرلی وہ سب کچھ سماع کرنے والا ہے، سننے والا ہے. ما لہم من دونہ، نہیں ان کے لیے اس کے سوا کوئی، من ولی ولا، کوئی ولی نہیں ہے ان کے لیے، کوئی بھی ان کا دوست، کوئی سپروائزر، کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے. ولا یشرکو فی حکمہ، اور نہیں وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، یعنی اللہ کے ہی حکم سے سب کچھ ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے. احدہ، کوئی ایک بھی، اللہ کے ساتھ کوئی بھی اس کام میں، اس کے حکم میں کہ کون سی چیز کب ہونی چاہیے، اس میں کوئی بھی شریک نہیں ہے. اس پوری جو سٹوری ہے ان کی، اس میں رشد سے ریلیٹڈ تھوڑی سی بات ہے نا، کہ سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کہاں پہ یوز ہوا، جب انہوں نے دعا مانگی تھی. کیا مانگی؟ کہ ربنا آتینا من لدن کا رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، ہمارے راستے میں، ہماری امر میں ہمیں رشد دے دیں، یعنی وہ گائیڈنس جس میں ہمیں انسٹرکشنز چاہیے ہوں گے، ڈیٹیلز چاہیے ہوں گی. اپنی طرف سے توفیق والی ہدایت، مطلب مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ توفیقی ہے. تو آپ دیکھیں تھرو آؤٹ، چاہے ٹائم کی سمجھ نہیں آ رہی، انہوں نے کہا کہ وہ اللہ زیادہ جانتا ہے. اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب کھولا تو ان کا راز اپنی طرف سے انہوں نے جو بھی پلان کیا، لیکن اللہ نے جو پلان کیا، اللہ نے یہ پلان کیا کہ ان کے لیے ان کا راز اس وقت کھولنا تھا. تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا جاتا ہے. جب انسان اپنی نیت سے ہی بنا لیتا ہے نا کہ مجھے توفیق چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ چاہیے، یہ چیز ہم مانگ لیں، اس کے بعد رشد جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پھر ہمارے راستے بتاتے جاتا ہے. یہاں پہ یہ کر لو، یہاں پہ یہ بول دو. اور اسی طریقے سے اللہ نے ہمیں جیسے ٹیچ کیا کہ انشاءاللہ ہم ضرور کہیں کہ یہ رشد ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیتا جاتا ہے کہ اس وقت میں یہ کرو، اس وقت میں یہ کرو، اور اینڈ میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ ہمارے امر میں رشد پیدا کرے گا، ہمیں اور بھی راستے بتاتا رہے گا کہ اب ہمیں کیا چیز کرنی چاہیے ہمارے پلان کے حساب سے اور ہماری چیزوں کی سرکمسٹانسز کے حساب سے. تو آپ پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک، والفہم لہ والمعرفۃ بمعانی، والنظر فی عجائبہ، والعمل بذلک ما بقیت، انک علی کل شیء قدیر. پھر ہے اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت، وعلمنی منہ ما جہلت، وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار، واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. وہی نور والی دعا ہے. اللہم اجعل فی قلبی نورا، وفی بصری نورا، وفی سمعی نورا، وعن یمینی نورا، وعن یساری نورا، وفوقی نورا، وتحتی نورا، وامامی نورا، وخلفی نورا، واجعل لی نورا، وفی لسانی نورا، وعصبی نورا، ولحمی نورا، ودمی نورا، وشعری نورا، وبشری نورا، واجعل فی نفسی نورا، وعظم لی نورا، اللہم اعطنی نورا. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.